جب امیر تیمور کی فوج اصفہان کی قلعے کی دیواریں توڑ کر اندر داخل ہوئی تو اتنے بڑے شہر میں کوئی جانور نظر نہ آیا، کیونکہ طویل محاصرے نے شہر کے لوگوں کی یہ حالت کر دی تھی کہ لوگ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمام جانور حتیٰ کہ کتے تک کھا گئے۔ امیر تیمور کی فوج مزاحمت کرنے والے جس شہر کو فتح کرتی تو وہاں کے تمام مردوں کو قتل کر دیتی اور خوبصورت عورتوں کو کنیزیں یا لونڈیاں بنا لیتی، مگر اصفہان میں داخل ہونے کے بعد وہ اتنے غصے میں کیوں تھے کہ انہوں نے خوبصورت عورتوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ اصفہان کے لوگ شہر کی تمام قبروں سے کتبے کیوں اکھاڑ کر لے گئے تھے؟ تیمور کی فوج کے سب سے بہادر مانے جانے والے چیتن سپاہیوں کے سردار کے ساتھ اصفہان کے لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ پہلی بار امیر تیمور کو یہ خیال کیوں آیا کہ اصفہان کو فتح کیے بغیر ہی واپسی اختیار کی جائے، اور پھر کس چیز نے اسے روکے رکھا؟ اور شہر کے تمام گھروں کو مسمار کرتے ہوئے راستے میں مسجد آئی تو تیمور نے کیا کیا؟ جب اصفہان کے لوگوں کی زبردست تدبیریں اور جنگی حکمت عملی نے امیر تیمور کو غضب میں مبتلا کر دیا۔ یہ تمام تر واقعات اس ویڈیو میں تفصیل سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس داستان کے سیاق و سباق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ویڈیو مکمل سماعت کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو بیچ بیچ میں سکپ کریں گے تو داستان کو سمجھنے میں مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سن 780 میں تیمور نے اصفہان فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور 1,20,000 کی فوج لے کر خراسان میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں کی سربراہی اپنے 2 بیٹوں کو سونپی اور تیسرے حصے کو اپنی کمان میں لے لیا۔ توس کے شہر سے ایک راستہ رے کی طرف جاتا ہے۔ تیمور اسی راستے پر چل کر رے نامی شہر تک پہنچا، مگر وہاں اس کے استقبال کے لیے کوئی حکمران آیا اور نہ کوئی فوج، بلکہ ایک کھنڈر نما شہر اس کا منتظر تھا۔ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ یہ شہر زلزلے کا شکار ہو گیا ہے، یہاں ہزاروں لاشیں دبی ہوئی ہیں اور کسی میں ان جنازوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کی ہمت نہیں۔ اس شہر کے جو چند لوگ بچ گئے تھے وہ قریبی شہروں میں جا بسے تھے۔ قریبی بستیوں والے دیہی باشندوں کا بس یہی کام تھا کہ شہر کے ملبے سے قیمتی اشیاء تلاش کرتے رہتے۔ انہیں کافی تعداد میں سونا چاندی اور دیگر قیمتی اشیاء مل چکی تھی اور وہ خاصے مالدار بن چکے تھے۔ تیمور نے رے میں زیادہ توقف نہیں کیا اور جلد ہی اصفہان کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں کم نامی شہر سے اس کا گزر ہوا، جس کا اصل نام گم اور مینی غالباً مصر کے ہیں۔ اس سے آگے اصفہان کی حدود شروع ہو گئی تھی، لہٰذا تیمور نے جنگی صف بندی کا حکم دے دیا اور 2 ہراول دستے آگے بھیج دیے تاکہ حالات سے باخبر کرتے رہیں۔ جلدی یہ خبر آ گئی کہ اہل اصفہان قلعہ بند ہو کر دفاع کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ تیمور نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ جلد از جلد اصفہان پہنچ کر انہیں بے خبری میں ڈالے، مگر انہیں کسی نہ کسی طرح ان کی آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں سے معلومات لینے پر پتہ چلا کہ اصفہان کے عین وسط میں ایک دریا بہتا ہے جس کو زائندہ رود کہتے ہیں، جبکہ شہر کی فصیل کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اصفہان کے اصلی حصار کے سامنے ایک چھوٹا سا حصار بھی بنایا گیا ہے۔ تیمور کو علم تھا کہ یہ حصار اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی حملہ آور فوج حصار کو مسمار کرنے کے لیے سرنگ کھودنا چاہے تو اسے بہت طویل سرنگ کھودنی پڑے اور کئی مہینوں کی محنت کے باعث اس کی فوج مشکلات سے دوچار ہو جائے۔ ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ اصفہان میں پانی کے نکاس کا باقاعدہ نظام وضع کیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ نالیاں تعمیر کی گئی ہیں۔ تیمور کے لیے یہ نظام بالکل نیا اور حیرت انگیز تھا۔ تیمور نے سب سے پہلے شہر میں داخل ہونے والے دریا کا رخ کیا تاکہ دیکھ سکے کہ آیا اس میں فوج اتار کر شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے یا نہیں، مگر قریب پہنچتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ دریا طغیانی پر تھا اور اس کا پانی موجوں کی صورت میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اب تیمور نے شہر کی فصیل پر نقب لگانے کا حکم دیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اصفہان کا چھوٹا حصار فتح کیا جائے، چنانچہ تیمور نے فوراً اس چھوٹے محاذ پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اہل اصفہان نے اس محاذ پر زیادہ مزاحمت نہ کی اور جلد ہی شہر کے اندر بڑے حصار کے پیچھے قلعہ بند ہو گئے۔ تیمور نے فوراً اپنے معماروں کو بلایا اور سابقہ روایات کے مطابق ایک طرف نقب لگانے کے لیے کھدائی اور دوسری طرف بارود کی تیاری کا حکم دے دیا،
مگر چند ہی دنوں میں اسے معلوم ہوا کہ اس کی یہ حکمت عملی بھی قطعی ناکام ہے، کیونکہ اصفہان میں پانی کی سطح بے حد اونچی تھی اور تیمور کے سپاہیوں کی کھودی سرنگیں چند ہی دنوں میں پانی سے بھر گئیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اصفہان کی حفاظتی دیوار کو بے حد گہرائی میں اور بھاری پتھروں سے چنائی کروا کے تعمیر کیا گیا ہے اور اس سے مسمار کرنا بے حد مشکل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دیوار بے حد مضبوط تھی اور دوسری وجہ یہ کہ پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے سرنگوں میں بارود نہیں رکھا جا سکتا تھا، کیونکہ پانی بارود کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اب اصفہان پر قابو پانے کے دو ہی طریقے بچے تھے، ایک یہ کہ کسی طرح اصفہان کے اندر تک بہنے والے دریا کا رخ موڑا جائے اور اس کے داخلی راستے سے شہر میں فوج اتار دی جائے، اور دوسرا یہ کہ متحرک برجیاں بنا کر فصیل پر حملہ کیا جائے اور کسی طرح شہر میں اترنے اور دروازے کھولنے کی کوشش کی جائے۔ تیمور نے مشورے کے لیے معماروں کو طلب کیا، ان سب نے متفقہ رائے دی کہ دریا کا رخ موڑنا بے حد دشوار ہے، کیونکہ اول تو اس وقت دریا بے حد طغیانی پر ہے اور اس مقصد کے لیے طویل متبادل راستہ تیار کرنا پڑے گا، جس میں کئی مہینے کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ آس پاس کے لوگ پہلے ہی یہ بتا چکے تھے کہ 3 ماہ کے بعد دریا معمول کے مطابق بہنے لگے گا اور اس میں پانی کی سطح بے حد کم ہو جائے گی، لہٰذا اس کے لیے 3 ماہ کی بیکار کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ تیمور نے خوب سوچ و بچار کے بعد متحرک برجیاں بنانے کا حکم دیا اور کچھ سپاہیوں کو حصار کے توڑ پھوڑ کے کام پر لگا دیا۔ اگر متحرک برجیاں تیار نہ کروائی جاتی تو تیمور کے سپاہی کسی بھی طرح دیوار مسمار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ دیوار کے اوپر کھڑے محافظ ان پر پتھر برسا کر یا کھولتا ہوا تیل پھینک کر فوراً موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ تاہم ایک طرف سے برجوں کے ذریعے اوپر موجود پہرے داروں کو الجھانا اور دوسری طرف سے دیوار کو مسمار کرنے کا کام تیمور کی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ تیمور اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اصفہان کی فصیل کو عبور یا مسمار کر کے شہر میں داخل ہوا جائے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا، کیونکہ جیسے ہی اس کے سپاہی دیوار کے قریب جاتے اصفہان کے پہرے دار ان پر کھولتا ہوا تیل برسا کر ان کا کام تمام کر دیتے۔ دوسری طرف پتھروں اور تیروں سے بھی وہ خوب مقابلہ کر رہے تھے۔ تیمور کا یہ بھی خیال تھا کہ اصفہان بہت بڑا شہر ہے اور جلد ہی اس کے لوگ بھوک اور قحط سالی کا شکار ہو کر گھٹنے ٹیک دیں گے، مگر ایسا بھی ممکن نہ ہوا اور کئی مہینوں کے صبر آزما انتظار کے بعد بھی قحط یا بھوک کا شکار ہونے کی علامات ظاہر نہ ہو سکی۔ تیمور نے اس حوالے سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ اصفہان کے باشندوں کا معمول یہ ہے کہ ایک برس کی فصل آنے پر سال بھر کی فصل خرید لیتے ہیں اور اگلی فصل کٹنے تک ان کا اناج ذخیرہ رہتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اصفہان کے لوگ ہر چیز تھوک کے حساب سے خریدنے کے عادی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے گھروں میں سال بھر کے لیے اشیاء ضرورت موجود رہتی ہیں، حتیٰ کہ سردیوں کے لیے ایندھن کا بندوبست بھی وہ گرمیوں اور خزاں کے موسم میں کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ امید قطعی بیکار ہے کہ یہاں کے باشندے بھوک پیاس یا قحط کا شکار ہو کر گھٹنے ٹیک دیں گے۔ تیمور جانتا تھا کہ 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل بڑی فوج کو زیادہ عرصہ تک اس جگہ بیکار رکھنا خطرے سے خالی نہیں، اس پر بھاری اخراجات آ رہے تھے، اور دوسری طرف شمال کی جانب سے کسی بھی وقت کوئی فوج ان پر حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر سکتی تھی۔ دراصل شمال کی طرف سے خوزستان میں تیمور کے خون کے پیاسے لوگ رہتے تھے اور ان کے علاوہ آذربائیجان پر ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی۔ اگر یہ دونوں ملک اور شمالی علاقوں کے دیگر حاکم متحد ہو کر اس پر حملہ کر دیتے تو بہت ممکن تھا کہ تیمور کی فوج نیست و نابود ہو جاتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ جلد از جلد اصفہان کی مہم کو نتیجہ خیز بنایا جائے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اہل اصفہان نے مقابلے کی بھرپور تیاری کر رکھی تھی۔ وہ لوگ نہ صرف دیوار کو مسمار کرنے والوں کو سختی سے کچل رہے تھے، بلکہ انہوں نے ایسے ہنرمندوں کا بھی انتظام کر رکھا تھا جو دیوار کا کوئی حصہ مسمار ہونے کی صورت میں پتھر چن کر فوراً اس حصے کی دوبارہ تعمیر کر دیتے تھے۔ تیمور نے یہ طریقہ اپنایا کہ دیوار میں سوراخ بنانے کا کام رات کی تاریکی میں انجام دیا جائے، مگر یہ حکمت عملی بھی ناکام رہی، کیونکہ رات کی تاریکی میں کدال کی آواز سے پہرہ داروں کو فوراً پتہ چل جاتا کہ کھدائی کا کام کہاں ہو رہا ہے، اور فوراً ہزاروں مشعلیں دیوار پر روشن ہو جاتی اور پہرے دار دیوار توڑنے والوں پر کھولتا ہوا تیل انڈیل دیتے۔
اصفہان کے لوگوں کے بارے میں ایک نئی اور بے حد دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ لوگ کبوتر پالنے کے شوقین ہیں اور صرف کبوتر پالتے ہیں، اور نہ صرف کبوتر پالتے ہیں بلکہ ان سے پیغام رسانی کا کام بھی لیتے ہیں۔ تیمور نے اندازہ لگایا کہ اہل اصفہان کو اس کی آمد کا پتہ یقیناً ان کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی سے ہی چلا ہوگا۔ یہ خطرہ بھی لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں اہل اصفہان کبوتروں کی مدد سے بیرونی مدد طلب نہ کر لیں۔ تیمور کو خیال آیا کہ آئندہ اپنے ساتھ شاہین رکھا کرے گا جو کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا توڑ کر سکیں گے، اور پیغام رسانی کے لیے استعمال کیے جانے والے کبوتروں کا راستے میں ہی صفایا کر دیں گے، مگر اس وقت وہ اس کارگر ہتھیار کا کوئی توڑ نہ کر سکتا تھا۔ اہل اصفہان کی استقامت اور زبردست دفاعی تدبیروں سے تیمور کے غیظ و غضب میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ اس نے تیروں کے ذریعے بہت سے پیغامات شہر میں ارسال کیے جن میں کہا گیا کہ اہل اصفہان از خود اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، ورنہ وہ شہر میں داخل ہونے کے بعد کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور تیمور شہر کے طویل محاصرے پر مجبور رہا۔ رفتہ رفتہ موسم بہار بیت گیا اور گرمیوں کا آغاز ہو گیا، مگر اصفہان میں قید پڑا اور نہ ہی اہل اصفہان دروازہ کھولنے پر تیار ہوئے، بلکہ الٹا تیمور کے سپاہی ملیریا کا شکار ہو کر بیمار پڑنے لگے۔ تیمور اس طویل محاصرے سے تنگ آ چکا تھا اور اس کی فوج کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی، مگر اس کا غرور اسے واپس جانے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ اصفہان کا محاصرہ چھوڑ کر فارس کا رخ کرے، مگر وہ پھر سوچتا کہ اپنے پیچھے اصفہان جیسا طاقتور شہر چھوڑ کے جانا سراسر بے وقوفی ہوگی، اور اہل اصفہان یقیناً واپسی پر اس کا راستہ روک لیتے اور مضبوط فوج تیار کر کے جنگ سے لوٹی اس کی فوج کا کلا کما کر دیتے۔ گرمیاں عروج پر پہنچنے پر اس نے ایک بار پھر اپنے معماروں کو طلب کر کے دریا کا رخ موڑنے کا حکم دیا، مگر اس بار بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ ابھی پانی کی سطح اتنی نیچی نہیں ہوئی اور اس کام کے لیے طویل عرصہ لگ جائے گا۔ تیمور کے سپاہی تیزی سے بیمار ہو رہے تھے۔ اس نے ان بیمار سپاہیوں کو اصفہان سے پرے مورچہ نامی شہر میں منتقل کرا دیا، جہاں کے پانی میں مچھروں کی جراثیم موجود نہیں تھے۔ اس دوران اصفہان میں اناج کی قلت کے آثار نمایاں ہونے لگے، مگر اہل شہر اب بھی تسلیم ہونے پر تیار نہ تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس طویل محاصرے سے تنگ آ کر تیمور واپس چلا جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ گرمیوں کا موسم بھی گزر گیا اور خزاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ اس موقع پر دریا کا پانی اس قدر کم ہو گیا کہ اس میں نہ صرف سوار فوج بلکہ پیادہ فوج بھی آسانی سے اتر کر دریا عبور کر سکتی تھی۔ اس وقت تک تیمور کے 9000 سپاہی بیمار پڑ چکے تھے اور کم و بیش 5000 مختلف جڑپوں میں کام آ چکے تھے۔ بہرحال تیمور نے 1,06,000 سپاہیوں کی بقیہ فوج میں سے 50,000 سپاہیوں کو 2 رسالوں میں تقسیم کیا اور انہیں فاضل فوج کے طور پر شہر کے باہر ٹھہرنے کا پابند کیا۔ اس کے بعد اس نے بقیہ 66,000 سپاہیوں کو 3 دستوں میں تقسیم کر کے 2 دستوں کو دریا کے مدخل اور باہر نکلنے کے راستے میں شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا، جبکہ تیسرے دستے کو یہ ذمہ داری سونپی کہ جب بقیہ فوج شہر میں داخل ہو اور اصفہان کے پہرے دار دیوار سے اتر کر فوج پر حملہ کریں تو وہ بآسانی دیوار سے شہر میں داخل ہو جائیں اور دیوار کو مسمار کر دیں یا دروازے کھول دیں۔ جب تیمور کے فوجی شہر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی مویشی حتیٰ کہ کتا تک نظر نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ اہل اصفہان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہر کے سارے جانور کھا گئے ہیں۔ اس دن اگر اہل اصفہان بھوک اور کھیت کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتے تو تیمور کا ان پر غلبہ پانا شاید ناممکن ہوتا، کیونکہ اس حالت میں بھی ان لوگوں نے اس پامردی اور استقامت سے مزاحمت جاری رکھی کہ تیمور کی فوج کو زبردست مشکلات کا شکار کر دیا۔ اس دن کچھ ہی دیر کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش اہل اصفہان کے لیے بھی اس لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہوئی کہ وہ لوگ آگ اور دھوئیں کا کھیل کھیل کر تیمور کے فوجیوں کو بھوکلاہٹ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بارش نے ان کی لگائی آگ بجھا دی۔ دوسری طرف تیمور کے فوجیوں کو بھی اس لحاظ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا
کہ بارش کا پانی دوسری رکاوٹوں کے ساتھ ان کی راہ میں ایک اور رکاوٹ بن گیا، نیز بارش نے ان کے بارود کو بھی ناکارہ کر دیا اور وہ مکانات مسمار کرنے کے کام میں زبردست مشکلات کا شکار ہو گئے۔ تیمور کے جو سپاہی شہر میں داخل ہوئے ان میں چیتن سپاہی بھی شامل تھے، جن کی بہادری اور دلیری کا ذکر پچھلی ویڈیو میں آ چکا ہے۔ اس کا سردار اور گن چیتن بھی حملہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ چیتن کے کئی سپاہی شہر میں داخل ہوتے ہی مارے گئے تھے۔ کچھ دیر میں یہ پتہ چلا کہ اور گن چیتن بھی ہلاک ہو گیا ہے اور اہل اصفہان نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ تیمور نے اس کی باقی چیزوں کو محفوظ کرنے اور جنازے کی تدفین کا حکم دیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے لڑائی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس دوران مزید بارش نے ان کا کام اور دشوار کر دیا اور اہل اصفہان نے بھی تیمور کی فوج کی مشکلات دیکھتے ہوئے رکاوٹیں مضبوط کر کے مزاحمت شدید کر دی۔ جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو تیمور کا ایک تجربہ کار سردار غولر بیگ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر، بارش اور رات کے اندھیرے نے ہمارا کام ناممکن بنا دیا۔ اگر تم اجازت دو تو ہم اہل اصفہان کے قلعہ کما کا کام صبح تک ملتوی کر دیں۔ تیمور نے جواب دیا، غولر بیگ، اہل اصفہان اس وقت بھوکے اور قید کا شکار ہیں، پھر بھی زبردست مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے طویل معاشرے نے بھی ان کا حوصلہ نہ توڑا اور اب ان کی عورتیں اور بچے بھی مزاحمت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس وقت جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا تو پھر ممکن ہے کہ وہ ہم پر شب خون مار کر ہمارا قلعہ کما کر دیں اور ایسی صورت میں صورتحال ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ غولر بیگ کہنے لگا، اے امیر، میں نے لڑائی بند کرنے کی تجویز اس لیے پیش کی کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم بارش اور تاریکی کے باعث عمارتیں ڈھانے کا کام انجام نہیں دے سکتے اور یہ کام کیے بغیر اہل اصفہان کو زیر کرنا ناممکن ہے۔ تیمور نے کہا، اس وقت جنگ روکنا خلاف مصلحت ہوگا۔ ہمیں از خود اہل اصفہان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اپنی قوت مجتمع کر کے ہم پر شب خون مارے یا کل تازہ دم ہو کر ہمارے مقابلے پر نکل آئیں۔ آج رات لڑائی جاری رکھو، خواہ یہ کام چند ہزار سپاہی کریں اور باقی سپاہیوں کو خیموں میں جا کر سونے کی اجازت دے دو۔ تیمور نے صورتحال کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ سارے راستوں میں کیچڑ پھیل چکا ہے اور اہل اصفہان کی حکمت عملی یہ ہے کہ گھروں میں چھپ کر تیروں اور پتھروں سے تیمور کی فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ وہ تنہا مقابلے کے لیے سامنے نہ آتے تھے بلکہ ٹولیوں میں بٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ اس رات شدید بارش جاری رہی اور رات گئے تیمور کو پتہ چلا کہ اس کے 8500 سپاہی اصفہان کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔ اہل اصفہان نے ان کے کئی سپاہیوں کو زندہ جلا دیا تھا تاکہ دوسرے سپاہی خوف کا شکار ہو جائے، نیز وہ قتل ہونے والے سپاہیوں کے سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیتے۔ اس رات صبح تک بارش جاری رہی اور تیمور کے سپاہی صبح تک عمارتیں مسمار کرنے کے کام میں مصروف رہے، تاہم انہیں اس کام میں دشواری پیش آئی۔ اگلی صبح جب بارش تھم گئی اور سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل گئی تو تیمور نے اپنے تمام افسروں کو جمع کر کے حکم دیا کہ لشکر میں موجود تمام وسائل سپاہیوں کو دے دی جائیں اور انہیں بتا دے کہ انہیں اہل اصفہان کا قلعہ کما کرنے کے ساتھ ساتھ عمارتوں کو بھی مسمار کرنا ہے۔ تیمور نے بھی اس روز سپاہیوں کے ساتھ شہر میں قدم رکھا اور اسے معلوم ہوا کہ راستے اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ان سے گزرنا اور اہل اصفہان کی بنائی رکاوٹوں کو عبور کر کے ان تک پہنچنا کس قدر دشوار ہے۔ تیمور کے پاؤں گھٹنوں تک کیچڑ میں دھنس چکے تھے اور اسے پاؤں اٹھانے میں بے حد دقت ہو رہی تھی۔ اصفہان کے لوگ گھروں میں پناہ لے کر ان پر پتھر اور تیر برسا رہے تھے اور تیمور کے سپاہی رکاوٹیں عبور کر کے ان کے گھروں کو مسمار کر رہے تھے۔ اس دوران جو بھی ان کے ہاتھ لگتا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے، خواہ وہ کوئی بوڑھا، بچہ یا عورت ہی کیوں نہ ہوتی۔ تیمور اور اس کے سپاہیوں کا غصہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی لونڈیا بنانے کے بجائے تلوار سے ان کا پیٹ چیر ڈالتے۔ مرنے والوں کے دھن سے ہوئے رخسار اور زرد چہرے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کئی دنوں کے بھوکے ہیں۔ جب کسی عورت کا پیٹ چیرا جاتا تو اس میں سے پتے برآمد ہوتے، گویا وہ آخری دنوں میں صرف پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے۔
بہرحال تیمور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مزاحمت کرنے والوں کو قتل اور ان کی عمارتوں کو مسمار کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کے راستے میں ایک مسجد آ گئی۔ اگرچہ تیمور مسجدوں کا احترام ملحوظ رکھا کرتا تھا، مگر اس وقت اس نے مجبور ہو کر حکم دیا کہ مسجد کی دیواریں بارود سے شہید کر دی جائیں اور ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے جو مسجد میں مورچہ بند ہو کر ان پر پتھر اور تیر برسا رہے ہیں۔ اس دوران ان کے راستے میں ایک قبرستان آیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کسی قبر پر کوئی پتھر نصب نہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اہل اصفہان قبروں کے پتھر تک اکھاڑ کر لے گئے تھے تاکہ تیمور کے سپاہیوں کا مقابلہ کر سکے۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ کسی شخص کو معاف نہ کریں اور سامنے آنے والے ہر ذی روح کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اس دوران خبر آئی کہ غولر بیگ شہر کے شمالی حصے میں ایک وسیع گزرگاہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس نے ساتھیوں سمیت اہل شہر کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف تیمور کا بیٹا جہانگیر بھی ایک وسیع علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور راستے میں آنے والی ہر عمارت کو مسمار کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس کے راستے میں بھی ایک مسجد آ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ شہر کی جامع مسجد ہے۔ جہانگیر نے وہاں موجود لوگوں کو قتل کر دیا، تاہم 3 علماء کو جو حلیت سے امام مسجد نظر آتے تھے جان بخش کر کے تیمور کے پاس بھیج دیا۔ تیمور نے ان سے گفتگو کی تو یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وہ تینوں ہی مسجد کے امام ہیں اور ایک ہی مسجد میں 3 مختلف جگہوں پر لوگوں کی امامت کراتے ہیں۔ تیمور نے ان سے دریافت کیا کہ وہ تینوں الگ الگ کیوں نماز پڑھاتے ہیں اور ان میں سے 2 کسی ایک کو امام کیوں منتخب نہیں کر لیتے تاکہ سب لوگ ایک ہی شخص کی امامت میں نماز ادا کر سکے۔ مگر وہ کہنے لگے، اے امیر، ہمارے لوگ جس سے عادل سمجھتے ہیں اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس لیے ہمیں الگ الگ نماز پڑھانا پڑتی ہے۔ تیمور اس وقت جنگ کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں سے زیادہ بحث و مباحثہ نہ کر سکا اور جنگی امور نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ شہر کی صورتحال ایسی تھی کہ تیمور کو احساس ہو رہا تھا کہ جب تک اصفہان کے سارے گھروں کو مسمار نہیں کیا جائے گا لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ خود اور اس کے سپاہی تیزی سے گھروں کو مسمار کر رہے تھے۔ شہر کے ایک علاقے میں تعمیر کیے گئے مکانات لکڑی سے بنے تھے۔ اس وقت تک سورج کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی اور گرمی نے پانی خشک کر کے تیمور کے سپاہیوں کا کام آسان کر دیا تھا۔ تیمور نے لکڑی کے گھروں کو آگ لگا دینے کا حکم دیا، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے گھروں میں آگ بھڑک اٹھی اور ان میں موجود مکین جان بچانے کی خاطر باہر کی طرف دوڑے، مگر باہر امیر تیمور کی سپاہیوں کی تلواریں ان کی منتظر تھی اور وہ سب تیغ کر دیے گئے۔ اس دوران شہر کے کچھ لوگوں نے ایک بارش معمر شخص کی سربراہی میں قرآن تھام کر تیمور سے رحم کی اپیل کی اور اس سے شہر کے باقی لوگوں کے قتل عام سے ہاتھ روک لینے کے لیے کہا، مگر تیمور نے واضح الفاظ میں ان کی درخواست نامنظور کرتے ہوئے کہا کہ اگر اصفہان کے لوگ خود شہر کے دروازے کھول کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تو وہ ان سب کو معاف کر دیتا، مگر اتنے طویل انتظار اور ہزاروں سپاہیوں کے قتل کے بعد اب وہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ البتہ اس نے ایلچی بن کر آنے والے اس گروہ کی جان بخشی کر دی جو قرآن تامے اس کے سامنے شہریوں کی جان بخشی کے لیے آیا تھا۔ شہر میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور گھر تیزی سے مسمار ہو رہے تھے۔ اسی اثناء میں تیمور کے پاس اس کے سردار حاضر ہوئے اور اس سے بتایا کہ اگر یوں ہی سارے گھر مسمار کر دیے گئے تو سپاہیوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، تاہم اگر باقی ماندہ شہریوں کو عام معافی دے دی جائے تو وہ فوراً تسلیم بھی ہو جائیں گے اور اسی طرح مال غنیمت بھی ہاتھ لگ جائے گا۔ چنانچہ تیمور نے اس شرط پر عام معافی کا اعلان کر دیا کہ شہر کے سارے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں باہر نکل آئیں۔ پھر اس نے ان لوگوں کو میت دفنانے کے کام پر لگا دیا۔ اس روز بھی تیمور کے تقریباً 7000 سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ تیمور نے ان کی میت دفنانے کا کام بھی اصفہانیوں سے لیا اور ان کی عورتوں اور لڑکیوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا، تاہم اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شہر سے رخصت ہوتے وقت ان عورتوں کو بیچ دیں یا آزاد کر دیں، کیونکہ وہ عورتوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ پھر تیمور نے آس پاس کے لوگوں کو شہر کی فصیل مسمار کرنے کا حکم دیا۔ اس کی عادت تھی کہ کسی شہر یا قلعے کو فتح کرنے کے بعد اس کی حفاظتی دیوار مسمار کرا دیا کرتا تھا۔ اصفہان شہر حقیقتاً ایک کھنڈر میں بدل چکا تھا۔ شہر کی زیادہ تر عمارتیں زمین بوس ہو چکی تھی اور بڑی آبادی موت کے گھاٹ اتر چکی تھی۔
تیمور کی توقع کے عین مطابق صدر الدین اصفہانی کہیں نظر نہ آیا۔ اس کی ہدایت کے مطابق پہلے ہی اصفہان چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایک مغل سردار جو خود کو چنگیز خان کا جانشین کہتا تھا، جب 1,20,000 کا لشکر لے کر دنیا کو فتح کرنے لگا اور ابتدا تیمور کے ملک سے کی۔ کس حکمران نے تیمور کی غیر موجودگی میں اس کے علاقے پر حملہ کر کے بہت سے لوگوں کو قتل کر کے مویشیوں کو چرا کر لے گیا؟ کس حکمران کے بارے میں تیمور نے اپنے بیٹے کو 80,000 کی فوج دے کر کہا کہ اس کا سر کاٹ کر مجھے بھیج دو، اور اگر وہ فرار ہو جائے تو اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دو؟ جب مغل سردار کی 1,20,000 کی فوج سو رہی تھی اور تیمور نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نعرہ لگایا اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے تمام سپاہی نعرے لگاتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے مغل فوج پر اس انداز میں حملہ آور ہوئی کہ گھوڑوں کے دوڑنے اور سپاہیوں کے شور و غوغا نے حشر کا سما پیدا کر دیا۔ جب تیمور نے مغل سردار سے 60,000 گھوڑے اور 2.5 لاکھ بھیڑوں کا تقاضا کیا، جب تیمور کا سارا لشکر شدید سردی اور برف باری میں پھنس گیا۔ شدید سردی میں وہ کون سی بات تھی جس کو امیر تیمور کے سامنے کہنے کی کسی بھی فوجی افسر میں جرأت نہ تھی، اور وہ بات کس سردار نے امیر تیمور سے کہہ ڈالی؟ آگ کی سرزمین کیا تھی جس کی تفصیل تیمور نے اپنے افسر کو بتائی، اور وہ کیا تھا کہ جس کی طرف امیر تیمور نے اپنی فوج کی توجہ مبذول کرائی تو نہ صرف اس کی پوری فوج بلکہ امیر تیمور جیسا بہادر انسان بھی خوف سے لرزنے لگا۔ یہ تمام تر واقعات آپ لوگ انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ امیر تیمور یا مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مبنی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت اور فوری مل سکے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.